اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام اسلامی مہینہ ذوالحج کی نسبت سے ہے۔ اسلامی مہینہ ذوالحج اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ حج 5 ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں قربانیوں کی عید بھی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں قربانیوں کی عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کا پروگرام اسلامی مہینہ ذوالحج کی نسبت سے ہے۔ اس مہینے میں حج ہوتا ہے اور اس مہینہ میں حج کی خصوصی عبادت کے طور پر حاجی جانوروں کی قربانیاں بھی کرتے ہیں، اور سارے عالم اسلام میں مسلمان حسب توفیق اپنے اپنے وطنوں میں اپنے اپنے مقامات پر اور گھروں میں جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کیا ہے؟ مکہ میں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس گھر کی زیارت کرنے کی نیت سے ملک عرب کے شہر مکہ میں جانا اور ان دنوں وہاں مخصوص عبادت صحت نیت سے بجا لانا حج کہلاتا ہے۔ مکہ میں مناسک حج یعنی حج کی عبادات بجا لانے کے بعد مدینۃ النبی یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ بھی جایا جاتا ہے۔ مدینۃ النبی میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی جاتی ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ حج عمر میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ہر وہ شخص پر جو تندرست ہو، اخراجات سفر برداشت کر سکتا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے واپسی تک کے اخراجات ضروریات زندگی کا انتظام کر سکتا ہو، راستے کا امن نصیب ہو۔ اگر کوئی خود حج نہ کر سکتا ہو تو دوسرا شخص اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ حج مقررہ ایام میں ہی ہوتا ہے اور عمرہ سال کے دوران کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ وفات یافتہ یا معذور کی جانب سے بھی حج کرایا جا سکتا ہے۔ البتہ دوسرے کی طرف سے حج وہی کر سکتا ہے جس نے خود آپ اپنا حج کیا ہوا ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت 97 اور 98 میں مکہ میں قائم خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یعنی یقیناً پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے فائدہ کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے، اور وہ مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا تمام جہانوں کے لیے۔ اس جگہ بکہ نام کا ذکر ہے۔ مکہ کا قدیم نام بکہ تھا۔ قرآن مجید میں بیت اللہ کا ایک نام بیت عتیق بھی بیان ہوا ہے، یعنی پرانا اور قدیمی گھر۔ اور پھر فرمایا: فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، یعنی اس میں کھلے کھلے نشانات ہیں۔ ابراہیم کا مقام ہے اور جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امن پانے والا ہو گیا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے بہت قبل یہ گھر کسی وقت ابتدائے دنیا میں بنایا گیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک دنیا کے منظرنامے سے غائب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے ننھے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت
اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور دراز سے لا کر اس ویرانہ میں بسا دیا، اور اس طرح اس جگہ نئے سرے سے آبادی کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے میل ملاقات کے لیے وادی بقا میں آتے رہتے تھے۔ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 128 تا 130 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں، جب کہ حضرت اسماعیل جوان ہو رہے تھے، ان سے مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ کے اشارہ سے دریافت کیا اور اس گھر کی تعمیر کی۔ قرآن مجید، کتب حدیث اور اسلامی تاریخ کی کتب میں بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس علاقے میں اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسانے اور خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا ذکر موجود ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور کے رہنے والے تھے۔ اس خاندان کا پیشہ بت فروشی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے چچا نے آپ کی پرورش کی تھی، اور آپ علیہ السلام کے چچا نے آپ کو بھی اپنے خاندانی پیشہ پر مصروف رکھنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بتوں کے بارے میں نفرت پیدا کر رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول سے دل برداشتہ ہو کر عراق سے ہجرت کر کے پھرتے پھراتے اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر سے فلسطین پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ہجرت کے سفر کے دوران مصر کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بزرگ جان کر ایک لڑکی خدمت کے لیے بطور تحفہ آپ کو دی۔ اس لڑکی کا نام حاجرہ تھا۔ یہ لڑکی انتہائی نیک، پاک باز اور خوبصورت تھی، اور مصر کے بادشاہ کے خاندان میں سے تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ اس لڑکی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے میں ایک لڑکا دیا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل کے لفظ کا معنی ہے اللہ نے دعا سن لی۔ عہد نامہ قدیم میں ہے، اس بیٹے کی پیدائش پر خدا تعالیٰ نے ابراہیم کا نام ابراہام کر دیا، کیونکہ اس سے نعمتوں کی فراوانی اور آسمانی برکتوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عبرانی لوگ آپ علیہ السلام کو ابراہام اور عرب لوگ آپ علیہ السلام کو ابراہیم کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ آپ حضرت حاجرہ کو اپنے نکاح میں لے لیں، اور اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر دلگیر ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو گھر سے نکال دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے پیش نظر فرمایا کہ جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کر۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی آبادی کا انتظام کیا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میل ملاقات کے لیے عرب کے علاقہ حجاز کی وادی بکہ میں آیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس زمانہ میں انسانوں کی قربانی کا عام رواج تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا۔ سعادت مند بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گھر سے باہر لے گئے اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس خواب کا مطلب اور ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی کی، اور پھر آپ کے ذریعہ حکم دیا گیا کہ قرب الہی کے لیے انسانی قربانی کا یہ انداز ہمیشہ کے لیے منسوخ کیا جاتا ہے۔ تاہم اس واقعہ کی یاد کے ظاہری نشان کے لیے اور انسانی قربانی کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے یہ کہ اصل قربانی اپنی خواہشات کی قربانی ہے، آئندہ ہر سال ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو اپنی طرف سے عمدہ اور قیمتی جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ وادی بکہ میں قائم خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کے گھر کی آبادی کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ ماہ ذوالحج کے مقررہ دنوں میں حج کی عبادات کے لیے حاضر ہوں، اور خصوصی دعاؤں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانیوں کے طریق کو اسلام میں رائج رکھا، جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت 35 میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام اس پر پڑھیں جو اس نے انہیں مویشی چوپائے عطا کیے ہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر مکہ میں حاجی اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اجتماعیت کی برکات کے حصول کے لیے عالم اسلام میں مسلمان اپنے اپنے مقامات پر رہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ان دنوں میں قربانیاں کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔